أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. ٹیلی فون پہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بیت اللہ اور مدینہ شریف پہ حملہ اگر ہو تو کیا یہاں کام کرنے والے مسلمان پہ جہاد فرض ہو جائے گا؟ کسی بھائی نے ایک بیماری کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کسی کو پیشاب کے قطرے گرنے کی تکلیف ہو، کبھی وضو کے درمیان کبھی نماز کے دوران، اس حالت میں کیا کرے؟ ویڈیو کال کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ کفار کے ممالک میں مستقل رہائش اختیار کرنا کیسا ہے؟ پہلے اور آج کے شیعوں میں کیا فرق ہے؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ داڑھی کے بارے میں بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ پیارے بھائیوں، جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں کہ آخری دور نظر آ رہا ہے، جس میں فتنے بہت بری صورتوں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں میں جو بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، وہ اسلامی تشخص کی بربادی کا ہے۔ مغرب زدہ لوگ وہ مسلمانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ بس اسلام کا نام رہ جائے، مسلمان باقی نہ رہے۔ ان کے لیے اسلامی ڈریس، اسلامی شعائر وہ انتہائی قابل نفرت بن چکے ہیں۔ تو وہ مجرم اسلامی مراکز، اسلامی مدارس، اس کے اوپر آگ برساتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جہالت کی یونیورسٹی ہیں۔ اسلامی مدارس جہالت کی یونیورسٹی ہے۔ حالانکہ اسلامی مدرسے کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کا، جہاں انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی۔ اور اسلامی مدارس امن، خیر خواہی، شانتی کے مراکز ہیں، کیونکہ یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہاں، جن مدارس کے اندر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر پیروں، فقیروں، بزرگوں، بابوں کی عبادتیں سکھائی جاتی ہیں، وہ شرک کے مراکز ہیں۔ لیکن یہ مغرب زدہ انسان ہر اسلامی مرکز سے نفرت کرتے ہوئے
اپنے اندر کا بغض کیسے نکالتا ہے. کہا جب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کتاب کون سی دی جاتی ہے؟ موت کا منظر اور موت کے بعد کیا ہوگا، اور پورا حال تالیاں بجاتا ہے اور گونجتا ہے. اور اسے شرم نہیں آتی کہ میں یہ الفاظ کہہ کر امام الانبیاء کی توہین کر رہا ہوں، کیونکہ موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے تو محمد کریم نے ڈرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے ایک صحابی کو دفن کرنے کے لیے نکلے اور ایک قبر پہ جب آ کر بیٹھے تو ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ اس قبر کی تیاری کر لو، اس منظر کے لیے کچھ کر لو. یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا لا تتمنوا الموت، اللہ سے کبھی موت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ تمہاری برداشت سے باہر ہے. تو داڑھی، پردہ، مسجد، مدرسہ، اسلامی حلیہ، یہ آج شر پسندوں کے وار کے نیچے ہچکولے لے رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کسی مسلمان کی ثوب، اس کی تہمت، اس کا کپڑا، اس کی شلوار آدھی پنڈلی پہ ہو تو سارا معاشرہ ہی اس کو بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے. حالانکہ آدھی پنڈلی تک ثوب رکھنے والے کو ایک حدیث میں مومن کہا گیا. یہ ایمان والے کی نشانی بتائی گئی ہے. ان کی نشانیوں میں سے، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی، ٹخنے تک جائز ہے، باعث اجر ہے. ٹخنے سے نیچے ہوگا تو باعث گناہ ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ تو گیا آگ میں. اس سے اوپر تک رکھنا، لیکن یہ اگر بلند ہوتا ہے اور آدھی پنڈلی تک آتا ہے تو باعث اجر ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے. اس کے اوپر ہر کسی کی انگلی اٹھے گی. چھوٹے بھائی کی پہن آیا ہے، بارش تو نہیں برس رہی ہے، تو نے کیوں کپڑے ٹونگے ہوئے ہیں، کپڑا بچانے لگ گیا. مختلف طنز کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ طنز کر کے ہم گستاخ رسول بن رہے ہیں، کیونکہ جس نے کپڑا ٹخنے سے اونچا کیا ہے اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، محمد کے حکم پہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اسی کے سامنے فلمی دنیا کا مرا ہوا کوئی نوجوان گزر جائے جس نے وہ انگریزوں کو دیکھ کر، کتے پالنے والی قوم کو دیکھ کر چھوٹی نکر پہنی بھی ہو جو اس کے گھٹنے سے بھی اوپر ہے، جس سے سطر بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوگا. جی بڑا روشن خیال آدمی. اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والوں، اسلامی مدارس کو جہالت کی یونیورسٹی کہنے والوں، تم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ جہاں رب کا کلام پڑھایا جائے وہاں جہالت ہوگی یا علم ہوگا؟ اور اگر تم سچے ہو اس بات میں تو جب تمہاری ماں مرے، تمہارا باپ مرے، تو کسی لوہار کو بلا کر اس سے جنازہ پڑھوا لینا، پھر مولوی کو تلاش نہ کرنا، کیونکہ مولوی تو اسی جہالت کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. جب جنازے کا ٹائم آئے، جب نکاح کا ٹائم آئے تو کسی ڈاکٹر سے نکاح پڑھوا لینا، پھر مولوی کو یاد نہ کرنا کہ مولوی تو اسی جہالت کی یونیورسٹی سے نکلا ہے. یہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ہڈی کو چوس کر اپنے آپ کو ترقی پسند اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. حقیقت میں ان کے دل کے اندر اسلام کے لیے نفرت ہے، محمد کی دی ہوئی شریعت کے لیے نفرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے دور میں اسلامی شعائر صرف ایک ماجرا سنت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے. اس موقع پہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا لباس، اپنا رنگ ڈھنگ، اپنا طرز محمدی بنائے. جب میدان کے اندر دو چیزیں آ گئی نا، ایک محمد کریم سے پیار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے ظلم و ستم کے تیروں سے چھلنی کرنے کی پلاننگ کرنے والے، درمیان کا راستہ تو بچا نہیں ہے. آپ کو کسی ایک پارٹی میں شریک ہونا ہے، کسی ایک کشتی کا سوار بننا ہے. کس کشتی کے سوار بننا چاہتے ہیں؟ محمدی کشتی کے یا دشمنان محمد کی کشتی کے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے.
آدھا تیتر آدھا بٹیر کا دور ختم ہو گیا ہے. یا تو کھل کے محمدی بن جائیے، وگرنہ دشمنان مصطفیٰ، دشمنان شریعت اسلام، وہ تو اپنے وار کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہ ادھر کا رہوں نہ ادھر کا رہوں اور درمیان میں رہ کے گزارا ہو جائے. نہیں پیارے بھائی، یہ دور فتنوں کا دور ہے. یہ دور کفر اور اسلام کے درمیان ایک فکری جنگ کا دور ہے. اس لیے اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا گھر، اپنا کردار، ایک ایک جگہ پہ محمدی رنگ لے کے آئیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک محمد کے جھنڈے کو گاڑ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ نہیں، کم از کم اللہ کے سامنے ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ اللہ، میری جان پہ میرا آرڈر چلتا تھا، میری بیوی پہ، میرے بچوں پہ، میرے گھر پہ میرا قانون چلتا تھا. جو میرے پیسوں سے پل رہے تھے، جن کو روٹی میں کھلاتا تھا، وہ میرے انڈر تھے. اللہ، وہاں پر میں نے تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کو لاگو کیا. اللہ کی قسم، اگر ہم میں سے ہر مسلمان یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، اپنے گھرانے کو سیدھا کرنا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کونے کونے پر پہنچ جائے. شیطان کی ہتھ کنڈوں میں سے ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ اجی وہ یہ کرتا ہے، چلو میں نے کر لیا تو کیا حرج ہے. اس گھر میں یہ ہوتا ہے، میرے گھر میں ہو گیا تو کیا حرج ہے. اس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، میری گھوم لے گی تو کیا حرج ہے. اس کے بچے 24 گھنٹے سینمے کے گیٹ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، میرے بھی کھڑے رہیں گے تو کیا حرج ہے. نہیں پیارے بھائی، آپ کے دل میں اگر محبت مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو محمدی ماڈل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تو اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. جب آپ اس طرح کرو گے، آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنو گے، آپ کی اولاد لوگوں کے لیے نمونہ بنے. آپ کا جسم، آپ کا کاروبار، آپ کے معاملات لوگوں کے لیے نمونہ بنے. اور جب آپ نمونہ بنو گے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈھال کر، تو آپ کے پیچھے چلنے والے ایک نہیں 20 ہوں گے. اور یہ یاد رکھنا کہ آپ کو دیکھ کر جو جو اسلام کے راستے پر آئے گا، ان سب کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. کورٹ میرج کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ولی راضی نہیں ہوتا، لڑکی اور لڑکا گھر سے بھاگ کر کورٹ میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، تو کیا یہ نکاح درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نکاح میں ولی راضی نہیں ہے، لا نکاح الا، ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگتی ہے، ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملاتی ہے، ان کی پگڑی کو اچھالتی ہے اور کورٹ میں جا کے لو میرج کر لیتی ہے، وہ زنا کر رہی ہے، وہ بدکاری کر رہی ہے، وہ نکاح نہیں ہے. اسلام بڑا اعتدال والا دین ہے. جہاں لڑکی کے لیے ولی کی شرط ہے، وہاں ولی کے لیے لڑکی کی رضامندی بھی شرط ہے. جو یہ زبردستی چلتی ہے مختلف علاقوں میں، قبائل میں، کہ لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا، بیچاری سے رشتہ آ جاتا ہے، ماں باپ دیکھ لیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، پسند ہو جاتے ہیں. اس بیچاری کو تب پتہ لگتا ہے جب صبح اس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو رات کو اس کو تیار تیور کرنے کے بعد ماں اس کے کان میں کہتی تیری شادی ہو رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگا، تو آپ نے کہا ٹھہرو، میں فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں. آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا. اور اسی لیے شریعت میں حکم کیا ہے کہ کنواری سے اگر پوچھا جائے اور وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے. لیکن اگر وہ طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، تو پھر اس کو بول کر بتانا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن کنواری لڑکی شرم والی ہوتی ہے، اگر وہ سن کے خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی کو اس کی اقرار کیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا. تو نہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے،
نہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر ولی زبردستی کر سکتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. لڑکی سے بھی پوچھا جائے, اس کی رضامندی بھی لی جائے. بعض لڑکی کہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو مانتے نہیں ہیں, جہاں ہم کرنا چاہتی ہیں وہاں ماں باپ نہیں مانتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ عشق مشوقی کے گھوڑے میں بیٹھ کے چل رہی ہیں. اگر یہ ثابت کر دیا جائے قاضی کے سامنے کہ میرا ولی ظالم ہے, وہ لڑکی کو بیچنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ, یا وہ وٹے سٹے میں بیٹی دے کر کسی اور کی بیٹی لینا چاہ رہا ہے, لڑکی پہ کسی بھی صورت میں ظلم کر رہا ہے, تو لڑکی یہ اس کا ظالم قاضی کے سامنے پیش ہو کے ثابت کرے گی کہ باپ 90 سال کے بوڑھے سے میری شادی کر رہا ہے, میں راضی نہیں ہوں. باپ مجھے بیچ رہا ہے, میں راضی نہیں ہوں. باپ وٹا سٹا کر رہا ہے, میں راضی نہیں ہوں. تو پھر قاضی اس کا ولی بنے گا, یا تو اس ولی کے بعد والا جو ولی ہوگا اس کی ولایت سلب ہو جائے گی, وہ ولی بن جائے گا, اور جس کا کوئی ولی نہیں اس کا قاضی ولی بنے گا. اس کا نکاح پھر قاضی کروائے گا. یہ نہیں کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے یاری دوستی محبتیں پیار عشق مشوقی اینڈ ہونے لگا تب قاضی سے کوئی تو ساڑا ولی بن کے کرا دے, جب پیچھے کام کر دی نہیں اے کون ولی سی, یہ کس سے پوچھ کے کرتی رہی ہو. یہ بدکاری ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ زنا ہے, یہ حرام کاری ہے, یہ نکاح نہیں ہوتا. اگرچہ مولوی کہہ بھی دیں کہ بالغ ہونے کے بعد وہ خود مختار ہو جاتی ہے, فاحشہ زانیہ بدکار لڑکی اپنا نکاح خود کرتی ہے, مومنہ لڑکی کا نکاح اس کا ولی کرتا ہے. نماز وتر کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے اور رکعات کتنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں, میرے خلیل نے مجھے وصیت کی وتر کی نماز ادا کرنے کی. تو وتر کی نماز انتہائی اہم ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص کی گواہی کو رد کر دیتے تھے جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ وتر کا تارک ہے, یہ وتر کی نماز ترک کرتا ہے, تو اس کی گواہی, اسے برا آدمی خیال کرتے تھے اور اس کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. وتر پڑھنے کا اتنا شدید حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی وتر نہیں چھوڑا. باقی سنتیں معافی ہیں, لیکن فجر کی سنتیں اور وتر کی نماز میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی. اگر کسی نے تہجد کی عادت ڈالی بھی ہے, اللہ سب کو رات کی نماز کی توفیق عطا فرمائے, تو اس کو چاہیے کہ پھر جب رات کو اٹھے تہجد پڑھے تو پھر آخری وتر کی نماز پڑھ کر رات کی نماز کو ختم کر دے. اور اگر کوئی سستی کا مارا ہوا ہے تو کم از کم وہ یہ کرے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. ہمارے ہاں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں نا, کچھ زیادہ سستی ہوتی ہے, وگرنہ کم از کم سونے سے پہلے پڑھے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ باوضو ہو کر سوں گے, نماز پڑھیں گے, وضو کریں گے نا تبھی وتر پڑھیں گے, تو آپ جب باوضو ہو کر سوئیں گے تو آپ کے بستر میں پہرے دار آسمان سے فرشتے کی صورت میں نازل ہوگا, شیطان کو قریب نہیں آنے دے گا. وتر 1 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے, 3 بھی, 5 بھی, 7 بھی. اور جب 3 پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مغرب کی مشابہت نہ کریں. مغرب میں ہم 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تشہد, پھر کھڑے ہو کر 1 پڑھتے ہیں, اور وتر کی نماز میں ایسے نہیں کرنا, بلکہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے, یہ افضل طریقہ ہے, اور پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت ادا کریں. یا تینوں اکٹھے پڑھنے ہیں تو پھر آخری تشہد ایک ہی بیٹھنا ہے, درمیان کا تشہد 2 رکعتوں بعد والا نہیں بیٹھنا. جو لوگ درمیان کا تشہد بھی بیٹھتے ہیں اور قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے پھر قنوت پڑھتے ہیں, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ 1 رکعت پڑھنا چاہیں یا 3 پڑھنا چاہیں, افضل ہے کہ کم از کم آپ سونے سے پہلے 3 رکعت وتر کی نماز ادا کر کے سوئیں. سر کے بارے میں پوچھا ہے کہ بغیر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر سر ننگے ہونے سے نماز کا بطلان ہوتا تو حدیث یوں ہوتی, جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث
صحیح ہمارے علم میں نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. افضل ہے کہ آپ سر پہ کپڑا رکھیں، وہ رومال کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو. سب سے افضل ہے کہ وہ پگڑی کی صورت میں ہو، عمامے کی صورت میں ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اچھا کپڑا ہو، خوبصورت کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، صاف کپڑا ہو. سر چھپانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے بنے ہوئے چھکو جو مسجد کے کونوں میں پڑے رہتے ہیں. کل کی تقریر میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ نے اپنی مسجد کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوری مسجد دیکھی. وہ اہل الحدیث کی مسجد تھی، اس میں کوئی پلاسٹک کے چھکو جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں یا کھجور کے چھکو وہ نہیں تھے. تو بڑا پریشان ہوا کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور عادت بھی پوری کرنی ہے، وہ عادت پوری کرنے کا سامان نہیں ہے. تو بھائی سے کہنے لگا آپ کی مسجد میں ٹوپیاں نہیں ہیں؟ بھائی نے کہا نہیں، ٹوپی تو ہماری مسجد میں نہیں ہے. بھائی کہتے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. اس نے اپنے گریبان کے سارے بٹن کھولے اور اپنی قمیض اٹھائی اور سر کے اوپر رکھ کے اس نے اللہ اکبر نماز پڑھی. بھائی وہ سارا منظر دیکھتے رہے. جب اس حضرت کی نماز ختم ہوئی تو بھائی نے کہا کیا وجہ ہے آپ نے یہ قمیض اتار کے سر پہ رکھ کے، قمیض کو کھینچ کے سر چھپا کے بڑے اوکھے ہو کے نماز پڑھی ہے؟ کہ جی آپ کو نہیں پتا، ہمارے مولوی صاحب نے بولا کہ ٹوپی سر پہ نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو داڑھی نہیں تھی اس کی، بیچارہ داڑھی شیو کرتا تھا. اللہ سب کو محمدی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بھائی نے، بڑے بھائی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اچھا ٹوپی کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، کبھی آپ کے مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ داڑھی کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتا ہے یہ آپ نے بات تو بڑی کی ہے لیکن میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے. تو یہ ڈھکوسلے ہیں جو لوگوں نے بنا دیے ہیں. اچھا کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، اچھا رومال ہو، صاف ستھری ٹوپی ہو، لیکن وہ ایسی ضروری نہیں کہ اگر سر ننگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر یہ اصول ہو کہ جس کا سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے عرفات میں تو کسی کی نماز نہیں ہوتی ہوگی. حاجی اور عمرہ کرنے والے بیچاروں کی سب کی نماز، کیونکہ وہاں کالی پگڑیوں والے بھی اور سبز پگڑیوں والے بھی اور لال رومال والے بھی اور چٹی ٹوپیوں والوں کی سب کی ٹرینڈ نکلی ہوتی ہے، ان کی ہو جاتی ہے. اسلام کو اتنا رہنے دیجئے جتنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کریں اور نہ کمی کریں. سائل پوچھتا ہے جس شخص کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی کیسے ہے؟ مستقل امام اس کو نہیں بنانا چاہیے. جس شخص کے ہاتھ میں امام بنانا، مسجد کا امام رکھنا، انتظام کرنا ہو، اس پہ لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو امام بنائے جس کی وردی کم از کم اسلام والی وردی ہو. لیکن اگر کہیں آپ مسافر خانے میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک مجہول آدمی کھڑا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس کے کپڑے سنت کے مطابق نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں اور گمان ہے کہ وہ انشاءاللہ موحد ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، کیونکہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کیا آپ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جوتوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے جوتے صاف ہوں. آپ نے دیکھا یہ عربوں کے پرانے جوتے چمڑے کے جوتے ہوتے ہیں، نیچے سے بالکل پلین ہوتے ہیں، اس پہ گندگی لگ بھی جائے تو جب مٹی پہ لگے گی صاف ہو جائے گی. آپ کے جوتے صاف ہوں، جوتوں میں گندگی نہ لگی. آج کل جو جوتوں کے ماڈل ہیں اس کے نیچے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر گندگی لگ جائے تو وہ زمین پہ 1 کلومیٹر بھی چل لو تو نہیں صاف ہو، کیونکہ سوراخ ہے، سوراخ کے اندر گندگی چلی گئی ہے. اور گندگی لگی ہوئی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. دلیل اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، آپ نے اپنے جوتے اتار دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے. آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتار دیے تھے. کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے. تم میں سے جو کوئی مسجد میں آئے وہ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر اس میں گندگی ہے تو زمین پہ
मल ले, रगड़ ले, ताकि वो गंदगी ज़ाइल हो जाए। तो इस हदीस से कई बातें साबित हुई। पहली बात कि जूतों में नमाज पढ़ना जायज़ है, शर्त यह है कि उसके नीचे गंदगी ना लगी हुई हो। नंबर 2, इस हदीस से ये मसला भी साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब। क्यों? क्योंकि जिब्राइल ने आपके आकर आपको खबर दी थी कि आपके जूतों के नीचे गंदगी लगी हुई, आपको खुद पता। धरती पे नबी के बाद सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। जब सहाबा से ये पूछा गया कि आपने जूते क्यों उतारे, तो उन्होंने कहा आपने उतारे थे, आपको देखकर हमने उतार दिए। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा को भी इल्म गैब नहीं है, मगर ना वो सबब जानते कि जूते क्यों उतारे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जब सहाबा को नहीं, तो इंडिया पाकिस्तान के पीरों फ़कीरों बाबों बुजुर्गों को कहाँ से होगा। कुछ लोग इसको दलील बनाकर इंडिया पाकिस्तान में फितना खड़ा कर देते हैं। जी जूते में नमाज पढ़ना सुन्नत है, बिल्कुल ठीक है। अब वो कारपेट बिछा हुआ है और जूते लेके कारपेट पे चढ़ रहे हैं और जमात 2 टुकड़े हो गई है, एक ग्रुप जूते पहनने वाला है, एक ग्रुप बगैर जूते वाला है। तो ये ऐसा मसला नहीं है जिस पे आप जमातों को 2 पार्टियों में बांट दें और जिस पे इतना तशद्दुद करें। मसाइल पे तशद्दुद है ही नहीं। फिर वो कैफियत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जो कैफियत थी, वहाँ कारपेट थे जी, कच्ची ज़मीन थी। अब कच्ची ज़मीन पे वो जूते लेके आ गया तो ठीक है, कोई हरज नहीं। और जिस मस्जिद के अंदर कारपेट बिछे हुए हैं और आप वहाँ मिट्टी से भरे हुए जूते लेके पहुँच रहे हैं, तो उसे को मस्जिद में शौक से जूते पहन के आने वाले कभी बेगम के ड्राइंग रूम में भी जूतों के साथ जाना, जहाँ कारपेट बिछा हुआ है, हील वाली तेरे सर में पड़ेगी। तो सारी चीज़ों को सामने रख के फैसला किया जाता है, किसी एक पॉइंट को लेके नहीं चला जाता। टेलीफोन पे निकाह जायज़ है या नहीं? कोई हरज नहीं, मजबूरी की हालत में टेलीफोन पे निकाह किया जाए। शर्त यह है कि उस निकाह की तमाम शराइत पूरी हो, मजहूल मामला ना हो, छुपा हुआ मामला ना हो। आप उस लड़के की आवाज़ जानते हैं और लड़की के वली की आवाज़ जानते हैं, दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, स्पीकर ऑन है, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। आजकल तो स्काइप का दौर है, वीडियो कॉलिंग का दौर है। तो अगर वो तमाम शराइत हों तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। मदरसे की तामीर ज़कात के पैसे से की जा सकती है? जी, मदारिस की तामीर ज़कात के पैसे से की जा सकती है। एक तो मदारिस में पढ़ने वाले अक्सर गरीब लोग होते हैं, फुक़रा होते हैं, जिनके जेब में 4 पैसे होते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढते हैं, अपने बच्चों को FSC और BSc करवाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन पे ले जाते हैं। मदारिस में तो जो गुरबा तबका है, मुसलमानों की हालत ज़ार की एक वजह ये भी है कि हमारे मिंबर व महराब के वारिस इल्ला मन रहिम रब्बी, इस मदारिस के सिस्टम के ज़रिए जो लोग निकल कर आते हैं, उनमें अक्सरियत बेचारों की वो होती है जो ख़ुद माली तौर पे कमज़ोर होता है। और जब वो मौलवी साहब माली तौर पे कमज़ोर होगा और अपनी तनख्वाह के लिए चौधरी साहब को देखेगा, तो क्या ख्याल है चौधरी की गैर शरई रस्मों पे वो कुछ कह सकेगा? मस्जिद के अंदर होने वाले गैर शरई कामों के बारे में बता सकेगा? वो किस्सा यूँ से भी सुना के जाएगा, खुदाई हलीमा की लोरियाँ ही सुनाएगा। इसीलिए मैं अपने भाइयों पर ख़ास तौर पे ज़ोर देता हूँ, जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है, दुनिया की नेमत से नवाजा है, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। क्यों? इसलिए कि जब उसकी अपनी जेब भरी हुई होगी तो वो दीन के मसाइल पैसों की वजह से तब्दील नहीं करेगा, कि उसे ये लालच नहीं होगी कि मैं तकरीर करूँगा और मुझे वहाँ से 20,000 रुपये मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे। वो इसको अल्लाह का पैगाम समझ के बग़ैर डर और बग़ैर लालच के पहुँचाएगा। और जिस बच्चे को ये पता हो कि मैं मदरसे से फ़ारिग होकर बड़ी मुश्किल 8-10 साल पढ़ के अब मस्जिद का ख़तीब इमाम लगा हूँ, मेरी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह लगी है, बीवी है, 3-4 बच्चे भी हैं, तो वो हमेशा इसी डर, परेशानी, टेंशन में रहेगा कि पता नहीं मौलवी साहब की बात सुन के अगर चौधरी साहब नाराज़ हो गए तो किस वक्त
ڈسمس کا پیپر ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس لیے جن کی اللہ نے جن کو عطا کیا ہے وہ اپنی اولادوں کو حق سکھائیں۔ اللہ رحمت فرمائے ظہور الہی رحمہ اللہ، علامہ صالح ظہیر کے والد پہ اللہ نے دنیا کا بڑا کچھ دیا تھا، بڑا مال دیا تھا، انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو سب کو دین کا عالم بنایا۔ اب وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی کا لالچ نہیں، تقریر کرنے کے بعد پیسوں کی کوئی امید نہیں، اللہ نے خود اتنا دیا ہوا ہے، مالی طور پہ سٹرانگ ہے، اور پھر ماشاءاللہ دین کے عالم ہیں۔ تو ویسے ہی کسی نے ان کو علامہ نہیں کہا، وہ حقیقت میں علامہ تھے۔ ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں جب ایف ایس سی کر لی تو ابا جی کے ساتھ بڑا زور لگایا کہ مجھے دنیا کی تعلیم کے لیے اجازت مل جائے، میں یونیورسٹی میں چلا جاؤں۔ ابا جی کو جا کے مناتا رہا حاجی ظہور الہی رحمہ اللہ کو، تو ایک ہی جواب آتا، بیٹا جامعہ محمدیہ میں بیٹھ کے قرآن حدیث سیکھ۔ اب ذہین ترین طالب علم اور جیب ماشاءاللہ بھری ہوئی، مالی طور پہ سٹرانگ، بڑے اچھے خاندان کے، اس کیفیت میں جب وہ دین کا علم سیکھ کے آئیں گے تو پھر کسی کے ماتھے پہ پڑا ہوا بل دے کے وہ مسئلہ بدلیں گے؟ اس لیے اللہ اس طرح کی خاندان اہل اسلام کو عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی کیجئے، اور جن کو اللہ نے مالی طور پہ سٹرانگ کیا ہے وہ اپنے بچوں کو فرنٹ پہ لے کے آئیں تاکہ وہ کسی لالچ اور ڈر کے بغیر شریعت کی بات آگے پہنچا سکیں۔ بیت اللہ اور مدینہ شریف پہ حملہ اگر ہو تو کیا یہاں کام کرنے والے مسلمان پہ جہاد فرض ہو جائے گا؟ اللہ شریروں کے شر سے مملکت حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کی پلاننگ ان کی موت بنا کے ان پہ لوٹا دے۔ اللہ نہ کرے اگر سعودی عرب پر مجوسیوں کی طرف سے، اہل شرک اور اہل کفر کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو حرمین شریفین کے دفاع سے بڑھ کر مبارک لڑائی اور کون سی ہوگی؟ رہا معاملہ فرد ہونے کا، فرد ہوتا ہے جب خلیفۃ المسلمین حکم دیتے، جب مسلمانوں کے ولی الامر آرڈر کر دے کہ سب نکلو، تو پھر جس کے پاس استطاعت ہے، لڑنے کی قوت ہے، اس کے لیے پیچھے بیٹھنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کی حفاظت فرمائے، ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرمائے، اسلام کے ذریعے انہیں عزت عطا فرمائے، ان کی ہاتھوں کو مزید قوت عطا فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس دیار توحید کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جو اس ارض پاک کی طرف بری نگاہ لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے دل کے اندر کفر اور شرک کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ وہ قبروں کے پجاری ہیں، وہ حوثی قبائل کی صورت میں ہوں یا مجوسی ایرانیوں کی صورت میں ہوں، وہ اللہ کی عبادت میں اغیار کو شریک کرنے والے مجرم ہیں۔ ان کو حرمین شریفین سے، مملکت حرمین سے، ریاست حرمین سے تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ توحید کی دعوت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر ہوتا ہے، یہاں سے توحید کا آوازہ گونجتا ہے۔ ان کے شرک کے کاروبار اور دھندے یہاں پر لا الہ الا بشار کے نعرے مارنے والے یہاں پہ نہیں ہیں، ان کے دیار میں اللہ کو چھوڑ کر بشار کو الہ ماننے والے ہیں۔ تو یہ لڑائی لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا بشار کی ہے۔ خمینی اپنی کتاب الوصیہ میں لکھتا ہے، مجھے ایران کے اندر وہ ساتھی ملے جو محمد کو مکہ مدینہ میں نہیں ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پہ جو لڑائی ہے وہ حرمین شریفین کی اس نظریات کی لڑائی ہے جو یہاں کی مملکت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے سیکھے ہیں، قرآن اور حدیث سے سیکھے ہیں۔ تو یہ جنگ حقیقت میں مجوسیوں کی اور اہل ایمان کی جنگ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، عرض حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر کو انہی پہ لوٹائے
ان کی تدبیروں کو ان کے لیے تدمیر اور موت بنا کر ان کے گلے میں ڈال دے۔ کسی بھائی نے ایک بیماری کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کسی کو پیشاب کے قطرے گرنے کی تکلیف ہو، کبھی وضو کے درمیان کبھی نماز کے دوران، اس حالت میں کیا کرے؟ اللہ رحمان الرحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ محبت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے اس مرض کا مستقل، وہ علاج بھی کرتا رہے اور ہر نماز کے لیے طہارت کر کے ایک دفعہ وضو کر کے وہ نماز ادا کر لے، لیکن اگلی نماز کے آنے پر وہ اپنے اس انڈر ویئر استعمال کرے یا کوئی کپڑا استعمال کرے اور ہر بار اس کو پاک کر کے دوبارہ استعمال کر لے، لیکن ایک نماز کے لیے اس کو ایک وضو انشاءاللہ کافی ہے، واللہ اعلم۔ ویڈیو کال کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ پیارے بھائی، تصویر سے بچیں اور تصویر کے متعلقات سے بچیں۔ ہم جو یہ اپنے دروس کی یا علماء کے پروگراموں کی ویڈیو بناتے ہیں، بحالت مجبوری بناتے ہیں کہ کفر اور شرک اس میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ ان کا جواب اسی صورت میں دینا مجبوری ہے ہماری۔ یہ طریقہ واردات انہوں نے بنا لیا ہے، اس کے ذریعے ایک لمحے میں لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو جہاں کفر اور شرک کا پیغام پہنچ رہا ہے، وہاں اہل ایمان کی کوشش ہے کہ قرآن و سنت کی بات بھی اس کے ذریعے پہنچائی جائے۔ اسی لیے اہل توحید کا ایک چینل پیغام ٹی وی بڑے زور شور سے اللہ کی رحمت سے حق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وصال ٹی وی بھی اردو کے اندر اس کی نشریات جاری ہیں، جس میں رافضیت کے شر کو بیان کیا جا رہا ہے اور اہل سنت تک حق بات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں عام کھیل کود بن گیا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تصویریں اتارنا، ویڈیو بنانا، جہاں مجبوری ہے وہاں کر لیجئے، اور جہاں مجبوری نہیں ہے، یادگیری کے لیے، شوق کے لیے اس سے بچیے کہ یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے اور انسان کو گمراہی میں لے کر جاتا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ جو ہاتھ اٹھانے کی صراحت آتی ہے وہ قنوت نازلہ کے وقت بھی آتی ہے، تو اگر انسان انفرادی صورت میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جو ہمارے ہاں ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی صورت بنا لی گئی ہے، اور اس کو عبادت کا ایسا حصہ بنا لیا گیا ہے کہ جب تک فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ ہو، عبادت ختم نہیں ہوتی، نماز ختم نہیں ہوتی، نمازی اٹھ نہیں سکتے، وہ انتظار کرتے ہیں کب امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد جان چھوٹے گی، تو وہ بنائی ہوئی بات ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کفار کے ممالک میں مستقل رہائش اختیار کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے برات کا اظہار کیا ہے جو مستقل کفار کے ملکوں میں قیام کرتا ہے۔ پہلے اور آج کے شیعوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے اور آج کے شیعہ برابر ہیں، بلکہ آج کے دور کے شیعوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو عقائد ان کی کتابوں میں ملا باقر مجلسی لکھ گیا، نعمت اللہ الجزائری لکھ گیا، شیخ مفید لکھ گیا، آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے، بلکہ آج کے دور کا رافضی پچھلوں رافضیوں سے زیادہ آگے جا چکا ہے۔ اب وہ کھل کر سیدنا علی کو اللہ کی صفات دیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی باتیں تھی، کتابوں کے اندر موجود تھی، چھپی ہوئی تھی، اب انہوں نے تقیہ کی چادر کو پھاڑ دیا ہے اور وہ کھل کے عوام کے سامنے اپنے کے ساتھ آگے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو ان سے بچائیے، اپنی اولاد کو ان سے بچائیے، ان کے بارے میں علم حاصل کریں، اور وہ علم اس لیے حاصل کریں کہ تاکہ آپ ان کے شر سے بچ سکیں۔ فضائل اعمال کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس میں بدعت ہے یا نہیں۔ اگر اس سے مراد فضائل اعمال سے مراد وہ کتاب ہے جو بعض لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بدعات کے علاوہ شرکیات بھی موجود ہیں۔ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، اس طرح کے وحدت الوجود کے عقیدے بھی موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توحید پہ گامزن رکھے، موت دے تو ایمان پہ دے، زندہ رکھے تو
ایمان پہ باقی رکھے، حق کہنے والا بنا کے رکھے، حق سننے والا، حق کو آگے پہنچانے والا اور حق پہ عمل کرنے والا بنا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ